خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی اور سیرت پر پروگرام سنیے۔ فاروق اعظم، تحریر شمس العلماء علامہ شبلی نعمانی، پروڈیوسر عرفان بھٹی۔ سامعین محترم، فاروق اعظم سلسلے کے پروگراموں کی آج جو قسط آپ کے لیے پیش کی جا رہی ہے، اس میں قادسیہ کی جنگ اور جو فتح ہے اس کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ رستم اب تک لڑائی کو برابر ٹالتا جاتا تھا، لیکن مغیرہ کی گفتگو نے اس کو اس قدر غیرت دلائی کہ اسی وقت کمر بندی کا حکم دیا۔ نہر جو بیچ میں حائل تھی، حکم دیا کہ صبح ہوتے ہوتے پاٹ کر سڑک بنا دی جائے۔ صبح تک یہ کام انجام کو پہنچا اور دوپہر سے پہلے فوج نہر کے اس پار آ گئی۔ خود سامان جنگ سے آراستہ ہوا، دوہری زرہیں پہنی، سر پر خود رکھا، ہتھیار لگائے اور پھر ایک خاص گھوڑا جو ہے وہ طلب کیا اور اس پر سوار ہو کر جوش میں کہا کہ کل عرب کو چکنا چور کر دوں گا۔ کسی سپاہی نے کہا ہاں اگر خدا نے چاہا، بولا کہ خدا نے نہ چاہا تب بھی۔ فوج کو نہایت ترتیب سے آراستہ کیا، آگے پیچھے صفیں قائم کی، قلب کے پیچھے ہاتھیوں کا قلعہ باندھا، ہودجوں اور عماریوں میں ہتھیار بند سپاہی بٹھائے، میمنہ اور میسرہ کے پیچھے قلعہ کے طور پر ہاتھیوں کے پرے جمائے، خبر رسانی کے لیے موقع جنگ سے پایا تخت تک کچھ فاصلے پر آدمی بٹھا دیے۔ جو واقعہ پیش آتا تھا موقع جنگ کا آدمی چلا کر کہتا تھا اور درجہ بدرجہ مدائن تک خبر پہنچ جاتی تھی۔ قادسیہ میں ایک قدیم شاہی محل تھا جو عین میدان کے کنارے پر واقع تھا۔ سعد کو چونکہ ارکن النساء کی شکایت تھی اور چلنے پھرنے سے معذور تھا، اس لیے فوج کے ساتھ شریک نہ ہو سکا۔ بالا خانے پر میدان کی طرف رخ کر کے تکیہ کے سہارے سے بیٹھے اور خالد بن ارطفا کو اپنے بجائے سپہ سالار مقرر کیا۔ تاہم فوج کو لڑاتے خود تھے، یعنی جس وقت جو حکم دینا مناسب ہوتا تھا وہ پرچوں پر لکھ کر اور گولیاں بنا کر خالد کی طرف پھینکتے جاتے تھے، اور خالد انہی ہدایتوں کے موافق موقع بموقع لڑائی کا اسلوب بدلتے جاتے تھے۔ تمدن کے ابتدائی زمانے میں فن جنگ کا اس قدر ترقی کرنا تعجب کے قابل اور عرب کی تیزی طبع اور لیاقت جنگ کی دلیل ہے۔ فوجیں آراستہ ہو چکی تو عرب کے مشہور شعراء اور خطیب صفوں سے نکلے اور اپنی آتش فشانی سے تمام فوج میں آگ لگا دی۔ شعراء میں شماخ، حتیہ، اوس بن مغرا، عبدہ بن الطیب، عمر بن معدی کرب، اور خطیبوں میں قیس بن حبیرہ، غالب ابن الحزیل الاسدی، بصر بن ابی رحم الجحنی، عاصم بن عمر، ربی معدی، ربی بن عامر میدان میں کھڑے تقریریں کر رہے تھے، اور فوج کا یہ حال تھا کہ ان پر کوئی جادو کر رہا ہے۔ ان تقریروں کے بعض جملے یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ ابن الحزیل اسدی کے الفاظ یہ ہیں، ترجمہ: خاندان سعد، تلواروں کو قلعہ بناؤ اور دشمنوں کے مقابلے میں شیر بن کر جاؤ، گرد کی زرہ پہن لو اور نگاہیں نیچی کر لو، جب تلواریں تھک جائیں تو تیروں کی باغ چھوڑ دو، کیونکہ تیروں کو جہاں بار مل جاتا ہے تلواروں کو نہیں ملتا۔ اس کے ساتھ قاریوں نے میدان میں نکل کر نہایت خوش الحانی اور جوش سے سورہ جہاد کی آیتیں پڑھنی شروع کی، جس کی تاثیر سے دل ہل گئے اور آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ سعد نے قاعدے کے موافق 3 نعرے مارے اور چوتھے پر لڑائی شروع ہوئی۔ سب سے پہلے ایک ایرانی قدر انداز دیبا کی قبا زیب بدن کیے، زریں کمر بند لگائے، ہاتھوں میں سونے کے کڑے پہنے میدان میں آیا۔ ادھر سے عمر بن معدی کرب اس کے مقابلے کو نکلے۔ اس نے تیر کمان میں جوڑا اور ایسا تاک کر مارا کہ یہ بال بچ گئے۔ انہوں نے گھوڑے کو دابا اور قریب پہنچ کر کمر میں ہاتھ ڈال کر معلق زمین پر دے پٹکا اور تلوار سے گردن اڑا کر فوج کی طرف مخاطب ہوئے کہ یوں لڑا کرتے ہیں۔ لوگوں نے کہا ہر شخص مادی کرب کیوں کر ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اور بہادر دونوں طرف سے نکلے اور شجاعت کے جوہر دکھائے۔ پھر عام جنگ شروع ہوئی۔ ایرانیوں نے بجیلا کے رسالہ پر، جو سب میں ممتاز تھا، ہاتھیوں کو ریلا۔ عرب کے گھوڑوں نے یہ کالے پہاڑ کہاں دیکھے تھے، دفعتاً بتکے اور منتشر ہو گئے۔ پیدل فوج ثابت قدمی سے لڑی، لیکن ہاتھیوں کے ریلے میں ان کے پاؤں بھی اکھڑ جاتے تھے۔ سعد نے یہ ڈھنگ دیکھ کر فوراً قبیلہ اسد کو حکم بھیجا کہ بجیلا کو سنبھالو۔ طلیحہ نے، جو قبیلہ کے سردار اور مشہور بہادر تھے، ساتھیوں سے کہا کہ عزیزو، سعد نے کچھ سمجھ کر تم سے مدد مانگی ہے۔ تمام قبیلے نے جوش میں آ کر باگیں اٹھائیں اور ہاتھوں میں برچیاں لے کر ہاتھیوں پر حملہ آور ہوئے۔ ان کی پامردی سے اگرچہ یہ کالی آندھی ذرا تھم گئی، لیکن ایرانیوں نے بجیلا کو چھوڑ کر سارا زور اس طرف کر دیا۔ سعد نے قبیلہ تمیم کو، جو تیر اندازی اور نیزہ بازی میں مشہور تھے، کہلا بھیجا کہ تم سے ہاتھیوں کی کچھ تدبیر نہیں ہو سکتی۔ یہ سن کر وہ دفعتاً بڑھے اور اس قدر تیر برسائے کہ فیل نشینوں کو گرا دیا۔ پھر قریب پہنچ کر تمام ہودے اور عماریاں الٹ دیں۔ شام تک یہ ہنگامہ برپا رہا۔
اور جب بالکل تاریکی چھا گئی تو دونوں حریف میدان سے ہٹے۔ قادسیہ کا پہلا معرکہ تھا اور عربی میں اس کو یوم الارماس کہتے ہیں۔ سعد جس وقت بالا خانے پر بیٹھے فوج کو لڑا رہے تھے، ان کی بی بی سلمہ بھی ان کے برابر بیٹھی تھی۔ ایرانیوں نے جب ہاتھیوں کو ریلا اور مسلمان پیچھے ہٹے تو سعد غصے کے مارے بےتاب ہوئے جاتے تھے اور بار بار کروٹیں بدلتے تھے۔ سلمہ یہ حالت دیکھ کر بے اختیار چلا اٹھی کہ افسوس آج مسنا نہ ہوا۔ سعد نے اس کے منہ پر تھپڑ کھینچ مارا کہ مسنا ہوتا تو کیا کر لیتا۔ سلمہ نے کہا سبحان اللہ، بزدلی کے ساتھ غیرت بھی۔ یہ اس بات پر تان تھا کہ سعد خود لڑائی میں شریک نہ تھے۔ اگلے دن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے میدان جنگ سے مقتولوں کی لاشیں اٹھوا کر دفن کرائیں اور جس قدر زخمی تھے مرہم پٹی کے لیے عورتوں کے حوالے کیے اور پھر فوج کو کمر بندی کا حکم دیا۔ لڑائی ابھی شروع نہیں ہوئی تھی کہ شام کی طرف سے غبار اٹھا۔ گرد پھٹی تو معلوم ہوا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام سے جو امدادی فوجیں بھیجی تھیں وہ آ پہنچی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس زمانے میں عراق پر حملے کی تیاریاں کی تھی، اسی زمانے میں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شام کی مہم پر معمور تھے لکھ بھیجا تھا کہ عراق کو جو فوج وہاں بھیج دی گئی تھی اس کو حکم دو کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج سے جا کر مل جائے۔ چنانچہ عین وقت پر یہ فوج پہنچی اور تائید غیبی سمجھی گئی۔ 6000 سپاہی تھے، جن میں 5000 ربیہ و مزر اور 1000 خاص حجاز کے تھے۔ ہاشم بن عتبہ سعد کے بھائی سپہ سالار تھے اور ہراول قعقاع کی رکاب میں تھا۔ قعقاع نے پہنچتے ہی صف سے نکل کر پکارا کہ ایرانیوں میں کوئی بہادر ہو تو مقابلے کو آئے۔ ادھر سے بہمن نکلا۔ قعقاع جسر کا واقعہ یاد کر کے پکار اٹھے، ابو عبیدہ کا قاتل جانے نہ پائے۔ دونوں حریف تلوار لے کر مقابل ہوئے اور کچھ دیر کے رد و بدل کے بعد بہمن مارا گیا۔ دیر تک دونوں طرف کے بہادر تنہا میدان میں نکل کر شجاعت کے جوہر دکھاتے رہے۔ سیستان کا شہزادہ براز اعوان بن قطبہ کے ہاتھ سے مارا گیا۔ بزر جمہر ہمدانی جو ایک مشہور بہادر تھا، قعقاع سے لڑ کر قتل ہوا۔ غرض ہنگامہ ہونے سے پہلے ایرانی فوج نے اکثر اپنے نامور بہادر کھو دیے۔ تاہم بڑے زور شور سے دونوں فوجیں حملہ آور ہوئیں۔ شام کی امدادی فوج کو قعقاع نے اس تدبیر سے روانہ کیا تھا کہ چھوٹے چھوٹے دستے کر دیے تھے، اور جب ایک دستہ میدان جنگ میں پہنچ جاتا تھا تو دوسرا دور سے نمودار ہوتا تھا۔ اس طرح تمام دن فوجوں کا تانتا بندہ رہا اور ایرانیوں پر روب چھاتا گیا۔ ہر دستہ اللہ اکبر کے نعرے مارتا ہوا آتا تھا اور قعقاع اس کے ساتھ ہو کر دشمن پر حملہ آور ہوتے تھے۔ ہاتھیوں کے لیے قعقاع نے یہ تدبیر کی کہ اونٹوں پر جھول ڈال کر ہاتھیوں کی طرح مہیب بنایا۔ یہ مصنوعی ہاتھی جس طرف رخ کرتے تھے ایرانیوں کے گھوڑے بدک کر سواروں کے قابو سے نکل جاتے تھے۔ عین ہنگامہ جنگ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاصد پہنچے، جن کے ساتھ نہایت بیش قیمت عربی گھوڑے اور تلواریں تھیں۔ ان لوگوں نے فوج کے سامنے پکار کر کہا کہ امیر المومنین نے یہ انعام ان لوگوں کو بھیجا ہے جو اس کا حق ادا کر سکے۔ چنانچہ قعقاع نے جمال بن مالک، ربیل بن عمر و طلحہ بن خویلد، عاصم بن عمر التمیمی کو تلواریں حوالے کیں اور قبیلہ یربو کے 4 بہادروں کو گھوڑے عنایت کیے۔ ربیل نے فخر کے جوش میں آ کر فی البدی یہ شعر پڑھا۔ ترجمہ: سب لوگوں کو معلوم ہے کہ میں سب سے زیادہ مستحق ہوں جس وقت لوگوں نے کاٹنے والی نازک تلواریں پائیں۔ جس وقت لڑائی کا ہنگامہ گرم تھا، ابو محجن ثقفی جو ایک مشہور بہادر شاعر تھے اور جن کو شراب پینے کے جرم میں سعد نے قید کر دیا تھا، قید خانے کے دریچے سے لڑائی کا تماشا دیکھ رہے تھے اور شجاعت کے جوش میں بے اختیار ہوتے جاتے تھے۔ آخر ضبط نہ کر سکے، سلمہ جو سعد کی بیوی تھی ان کے پاس گئے کہ خدا کے لیے اس وقت مجھ کو چھوڑ دو، لڑائی سے جیتا بچا تو خود آ کر بیڑیاں پہن لوں گا۔ سلمہ نے انکار کیا۔ یہ حسرت کے ساتھ واپس آئے اور بار بار پردرد لہجے میں یہ اشعار پڑھتے تھے۔ ترجمہ: اس سے بڑھ کر کیا غم ہوگا کہ سوار نیزہ بازیاں کر رہے ہیں اور میں زنجیروں میں بندھا ہوا ہوں۔ جب کھڑا ہونا چاہتا ہوں تو زنجیر اٹھنے نہیں دیتی اور دروازے اس طرح بند کر دیے جاتے ہیں کہ پکارنے والا پکارتے پکارتے تھک جاتا ہے۔ ان اشعار نے سلمہ کے دل پر یہ اثر کیا کہ خود آ کر بیڑیاں کاٹ دی۔ انہوں نے فوراً استبل میں جا کر سعد کے گھوڑے پر، جس کا نام بلقا تھا، زین کسا اور میدان جنگ پہنچ کر بھالے کے ہاتھ نکالتے ہوئے ایک دفعہ میمنہ سے میسرہ تک کا چکر لگایا، پھر اس زور و شور سے حملہ کیا کہ جس طرف نکل گئے صف کی صف الٹ دی۔ تمام لشکر متحیر تھا کہ کون بہادر ہے۔ سعد بھی حیران تھے اور دل میں کہتے تھے کہ حملے کا انداز تو ابو محجن کا ہے،
لیکن وہ قید خانے میں قید ہے۔ شام ہوئی تو ابو محجن نے آ کر خود بیڑیاں پہن لی۔ سلمہ نے یہ تمام حالات سعد سے بیان کیے۔ سعد نے اسی وقت ان کو رہا کر دیا اور کہا کہ خدا کی قسم، مسلمانوں پر جو شخص یوں نثار ہو میں اس کو سزا نہیں دے سکتا۔ ابو محجن نے کہا کہ بخدا میں بھی آج سے پھر کبھی شراب کو ہاتھ نہ لگاؤں گا۔ خنسا جو عرب کی مشہور شاعرہ تھی اس مارکے میں شریک تھی اور اس کے 4 بیٹے بھی تھے۔ لڑائی جب شروع ہوئی تو اس نے بیٹوں کی طرف خطاب کیا اور کہا، ترجمہ: پیارے بیٹو، تم اپنے ملک کو دو بھرنا تھے، تم پر قحط پڑا تھا، باوجود اس کے تم اپنی کون سال ماں کو یہاں لائے اور فارس کے آگے ڈال دیا۔ خدا کی قسم، جس طرح تم ایک ماں کی اولاد ہو اسی طرح ایک باپ کے بھی ہو۔ میں نے تمہارے باپ سے بددیانتی نہیں کی، نہ تمہارے ماموں کو رسوا کیا، تو جاؤ آخر تک لڑو۔ بیٹوں نے ایک ساتھ باگیں اٹھائیں اور دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ جب نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو خنسا نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا، خدایا میرے بیٹوں کو بچانا۔ اس دن مسلمان 2000 اور ایرانی 10,000 مقتول و مجروح ہوئے، تاہم فتح و شکست کا کچھ فیصلہ نہ ہوا۔ یہ مارکہ اخواس کے نام سے مشہور ہے۔ علامہ شبلی نعمانی کی مارکۃ الآراء تصنیف الفاروق پر مبنی پروگرام آپ سن رہے تھے۔ فاروق اعظم، ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، آواز تحقیق و پروڈیوسر عرفان بھٹی، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز۔